الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو بزرگو، قرآن مجید نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ ان کی زندگی، ان کے آپس کے تعلقات، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور باہمی محبت و اکرام اور احترام، پاسداری اور ادائے حقوق کے واقعات اس آیت قرآنی کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جو بھی بیان کیا گیا ہے یا بیان کیا جائے وہ قرآن کی تکذیب، تاریخ کی تغلیظ اور تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی اور تشکیک کے مترادف ہے۔ بطور دلیل کے یہ واقعات ملاحظہ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر ٹہلنے لگے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرط محبت سے کہا، میرا باپ قربان ہو، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ابن سعد حضرت جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد باقر سے اور وہ امام زین العابدین سے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس یمن سے حلے آئے۔ حضرت عمر نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ یہ پوشاک پہن کر مسجد نبوی میں آئے۔ آپ روضہ نبوی اور ممبر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آتے، سلام کرتے اور دعا دیتے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مکان سے باہر نکلے۔ ان کے جسم پر کوئی حلہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسردہ اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ان بچوں کی وجہ سے مغموم ہوں۔ ان کے بدن کے مطابق کوئی حلہ نہیں تھا، سب بڑی عمر والوں کے لیے تھے۔ پھر آپ نے یمن اپنے عامل کو لکھا کہ حسن و حسین کے لیے 2 حلے بھیجو اور تاخیر نہ کرنا۔ اس نے فوراً 2 پوشاکیں بھیجیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو پہنایا، تب اطمینان ہوا۔ ایسی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، بلکہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن ہم اختصاراً انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر یہ پہلا اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد صحبت نبوی، تربیت ایمانی اور تعلیمات قرآنی پر پڑی تھی، ایک بے خار انسانی گلدستہ بن گیا جس کا ہر پھول اور ہر پتی اس کے لیے باعث زینت تھی۔ مختلف قبائل، مختلف خاندانوں اور مختلف حیثیتوں کے افراد ایک خوش اسلوب، متحد القلوب خاندان میں تبدیل ہو گئے، اور اسلام کی انقلاب انگیز تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ صحبت نے ان کو شیر و شکر بنا دیا۔ مولانا حالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خلافت راشدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکے فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر باطل سے بیزار بندے، نشہ میں مئے حق کے سرشار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیادیں ڈھا دینے والے، سرح کام دی پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، حرافت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم و گر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوشائند تر تھا، نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپاں، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عہد و حرم تفاوت نمایاں، کنیز اور بانوں تھی آپس میں ایسی،
زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، جھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت۔ قرآن مجید احادیث صحیحہ اور مستند تاریخ کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کے جو خد و خال، اس کا جو سراپا اور نقشہ اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا جو مزاج و مذاق سامنے آتا ہے، اس سے نہ صرف اولین مسلمانوں اور آگوش نبوت کے پروردہ اور درسگاہ نبوی کے تربیت یافتہ لوگوں کی ایک ایسی بڑی تعداد میں افراد انسانی کی ایک حسین اور دلکش تصویر سامنے آتی ہے، جس سے بہت کم تعداد میں بھی اور صدیوں کے فرق اور مکان و زمان کی تفاوت سے بھی کوئی ایسی معیاری اور مثالی جماعت نظر نہیں آتی۔ اس سے انسانی فطرت کی خیر قبول کرنے کی صلاحیت، اس کی ترقی، پاکیزگی، بلند پروازی کے ایسے وسیع امکانات جہاں تک انسانوں کے ذہانت پہنچنی مشکل ہے، مخلص اور موید اور من اللہ المصلحین اور مربیوں کی کوشش اور محنت کی کامیابی کا ثبوت ملتا ہے، اور انسانیت کو خود اپنے اوپر ناز کرنے اور ہر دور کے انسانوں کو فخر و مباحات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کی جنس اور نوع میں ایسے بلند پایا انسان پیدا ہوئے جن میں ہر ایک بقول اقبال کے خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات کا مصداق تھا۔ اس سے فرد انسانی احساس کمتری، مردم بیزاری اور مایوسی کے امراض سے شفا پاتا ہے، صحیح خطوط پر کام کرنے والوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے عمومیت کے ساتھ اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خصوصیت کے ساتھ عظمت و عزت راسخ